یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 تا 124 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے مقتدا تھے، فرما بردار اللہ کے، سب سے ایک طرف ہو کر شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، حق ماننے والے اور اللہ کے احسان کو ماننے والے تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور صراط مستقیم پر چلایا، اور ہم نے انہیں دی دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ پر حکم بھیجا کہ آپ دین ابراہیمی کی اتباع کریں، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن جو مقرر ہے سو انہی پر جو اس میں اختلاف کرتے تھے، اور آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بارے میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ مذکورہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے بڑے مقتدا ہونے کا، اللہ کے فرما بردار اور یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اور شرک نہ کرنے والے اور اللہ کے احسان اور اس کے شکر کو ماننے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں صراط مستقیم پر چلایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین مکہ، جو قرآن کریم کے پہلے اور بلا واسطہ مخاطب تھے، اپنے کفر اور پرستی کے باوجود یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے مذکورہ آیات کے اندر اس بات کی تردید کر دی گئی کہ مشرکین مکہ جو کچھ کر رہے ہیں ان چیزوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور فرمایا گیا مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تمام اقوام عالم کے لیے مقتدا ہونا بیان فرمایا گیا، جو نبوت اور رسالت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اس سے ان کا عظیم الشان نبی اور رسول ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ توحید کے ماننے والے تھے اور شرک کرنے والے نہیں تھے۔ پھر فرمایا کہ وہ شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم پر ہونا اور چلانا فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ وہ تو ایسے تھے، لیکن تم مشرکین مکہ، تم تو اللہ کی ناشکری کرتے ہو اور توحید سے بھی تم دور ہو، شرک پرستی کے اندر مبتلا ہو، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو، تو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا اور ان کی ملت پر اپنے آپ کو کیسے کہتے ہو؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھلائی عطا فرمائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگلی آیت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پابندی فرمائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، اور اس لحاظ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں بتائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور اطاعت و فرما برداری کرنا دراصل ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنا ہے، جو کہ ان کا دعویٰ بھی تھا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع نہیں کر رہے، تو پھر یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ تم ملت ابراہیمی کی اتباع کر رہے ہو۔ اور اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں جو یہودیوں کے ساتھ معاملہ تھا، فرمایا کہ انہی لوگوں کے ساتھ کہ مچھلی کے شکار کو انہیں ہفتے کے دن منع کیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہود کے انہی لوگوں کے اوپر یہ پابندی لگائی تھی، اور دوسرے جو یہود تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، یہ خاص یہودیوں کے ساتھ تھی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طیبات یعنی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا، اور فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر ان کے اوپر ایک پابندی تھی، اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کے لیے فیصلہ کر دے گا جن چیزوں میں یہ اختلافات کیا کرتے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بھی بعض خاص احکامات ویسے ہی رکھ دیے گئے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، مگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں دو حکمتیں فرمائی گئیں۔ پہلی حکمت یہ کہ وہ شریعت پہلے دنیا میں آ چکی تھی اور معلوم اور معروف ہو چکی تھی، اور آخری شریعت بھی چونکہ اس کے مطابق ہونے والی تھی، اس لیے اس کو اتباع کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا۔ اور دوسرا یہ فرمایا گیا کہ یہ حکم اتباع اعزاز اور اکرام حضرت خلیل اللہ کے لیے تھا، اور اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور کمالات ایک طرف، اور ان سب پر فائق یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں، ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے جو احکامات اس شریعت کے اندر بھی جاری اور ساری فرمانے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تھیں وہ آپ کی شریعت کے اندر بھی شامل ہیں، اس لیے آپ اپنے مقتدا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی اور ملت کی اتباع کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔